آقا علیہ السلام کی کریم بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جی اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے کس چیز کو خلق کیا؟ آج ہے 1500 سالہ جشن، بھئی سبحان اللہ بنتا ہے۔ اللہ واسطہ صاحب سونے لگ رہے ہو یار، میں بھی لگنا سی، لیکن سبحان اللہ 1500 سالہ جشن، آقا جی اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے کس چیز کو خلق کیا؟ تیرے اور میرے لجپال کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں افلو ما خلق اللہ نوری۔ اب بولو تو صحیح ہے سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا ہے۔ یہ دیوانے جو سجے بیٹھے ہوا، پھر کہا اللہ نے اسی نور کو کہا ہے کونی حبیبی محمد، میں سب سے کونی حبیبی محمد، اے محمد تو میرا حبیب ہو جا۔ قبلہ طیب ہے امتیاز میں، اے محمد تو میرا حبیب ہو جا۔ اب حبیب دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، اللہ خلیل بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کہا حبیب ہے، اے حبیب، ہاں حبیب کہہ کے بلایا۔ اب خلیل کے معنی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست، لیکن اللہ جب کوئی بات کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اب خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ دیوانو ذرا چپ نہ رہنا، بات بڑی ہونے والی ہے۔ اللہ مخاطب کر رہا ہے کونی حبیبی محمد، زندہ نبی کے ماننے والوں، چمکتا عقیدہ رکھنے والوں، کونی حبیبی محمد۔ خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی بھی دوست، لیکن خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو رب سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن حبیب وہ دوست ہے جس سے رب خود دوستی کرنا چاہتا ہے۔ وہ دوست رب جس سے خود دوستی کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ نے حبیب کہہ کے بلایا اور اللہ نے اسی کو نور کو کہا ہے کن، ٹھیک ہے کن کہا، پھر اس سے ہوا فیکن، ساری کائنات مارز وجود میں آئی ہے۔ اب یہ بات میں سیدی اعلیٰ حضرت تک جانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت سے پوچھنے اور بڑی آسان، اور یہ بات کیا ہے؟ سیدزادے آل نبی اولاد علی اجدار گولڑا حضرت پیر نصیر شاہ صاحب، آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا، اولا کہتے ہیں پہلے، سب سے اولا و اعلیٰ، نہیں زبان ہلاتے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ راجی آج کیا ڈیٹ ہے؟ 9 سے کل 8، اور 8 سے پہلے کیا تھی؟ 7 کو آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ 7 کو جو ہمارے حکومت پاکستان نے آج کے کافروں پہ فتویٰ لگایا تھا، ان قادیانیوں کی کھدنیں کاٹی تھی کہ تم خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ ٹھیک ہے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو آج اگر 9 ہے، 7 کا دن وہ ہے، اگر 7 کا ہدف پڑے، 7 چکر کعبے کے ہیں، 7 صفا مروہ سے ہیں، اور 7 منزلیں قرآن کی ہیں، 7 آسمان ہیں، ٹھیک ہے، اور 7 ہی کنکر شیطان کو ہیں، اور ان مکے کی گلیوں میں 2 چھوڑی تھی، 2 شہزادے کھیلتے تھے، ایک تھا حسن، ایک تھا حسین۔ اگر حسن کے گنو نام کے اور حسین کے 4، حسن کے 3، یہ بھی ہے 7۔ اور اس مکے کی گلیوں میں 2 ویر تھے جسے آقا نے کہا تھا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، ایک کا نام علی ہے، دوسرے میرے آقا محمد۔ علی کو گنو تو 3، محمد کے گنو تو 4 اور 3 جمع کرو یہ بھی 7 ہے، اور وہی ہدف جو ملا ہے ان قادیانیوں کو بتایا ہے کہ یہ جو 7 اگر کائنات کی ابتدا لو
ساتھ کا مقام ہے کہ اللہ نے 7 آسمان سجائے ہیں اور بتایا ہے اولو ما خلق اللہ نوری، یہی تو میرا محمد ہے جس کی ابتدا بھی پہلی ہے، نہ تو اس کے بعد کوئی نبی ہے نہ آ سکتا ہے۔ آج کی تاریخ ہے 9 تاریخ، یہ 9 کی جو اگر آپ دیکھیں نا بات، 9 لکھا جاتا ہے یوں کر کے، گنتی میں آخری حرف آتا ہے 9 کے بعد آتا ہے 10، کیونکہ 10 کا 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ 1 کی ابتدا پہلے ہوئی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے بعد کوئی گنتی کا ہدف نہیں ہے، اور 1 کے بعد 1 سے پہلے جو کوئی مقام نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ جو 9 کا ہدف ہے، سبحان اللہ، بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہنا کیونکہ بات بڑی ہے، یہ جو 9 کا ہدف ہے یہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا ان سے اور پتہ چل گیا یہ سنیوں کا مجمع ہے۔ یہاں پہ اہل بیت کے نوکر، صحابہ کے نوکر، اور کہیں پہ یہ لدھیانی شہر جو ہے یہ بھی اب جاری ہوگا اور ذکر اللہ میں ہوگا انشاءاللہ دعا سے پہلے۔ لیکن میں کہہ رہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ، ہاتھ اٹھا کے سب سے اولا و اعلیٰ آنے والی کون سی بات ہے؟ بندے کہیں کہ یار یہ ہاتھ اٹھانے کس بات کے؟ قبلہ اللہ نے جبریل کو حکم فرمایا، جبریل جاؤ 3 جھنڈے لے جاؤ، ایک جھنڈا مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، قصہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دو تاکہ آج پوری کائنات کو پتہ چل جائے کائنات کا سلطان محمد عربی تشریف لا رہے ہیں۔ میں سچ کے پوری کائنات کا مالک آج تو عمیر خان، اللہ تیرے مال میں برکتیں عطا فرمائے، آج پوری کائنات کو پتہ چلے کہ محمد عربی دنیا پہ تشریف لا رہے ہیں۔ کوئی بندہ ہمیں کہے استاد کہ یار یہ دیوانے یہ دیکھو ذرا چہرے دیکھو، نبی کے نام پہ مسکرائے چمکتے، ہاں، اور یہ جو آنکھوں میں چمک ہے نا، اللہ یہ چمک ہمیشہ سلامت رکھے جو نبی کے نام پہ مسکرا رہے۔ جھنڈے نہیں ہے کہ برادر کون سی بات ہے، یہ ہاتھ تو ہے نا۔ یاسین کا اگر آپ یاسین قرآن کی پڑھیں اس میں ایک جگہ پہ یہ مقام آتا ہے، اللہ کہتا ہے روز محشر آپ کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، یہ جو اذان ہے نا، ہاتھ، آنکھیں، لب، پاؤں، جسم بولے گا کہ یہ کیا کام کرتا رہا ہے۔ کیا ہو اگر زبانیں بند ہوں، یہ ہاتھ وہ گواہی دے اللہ تیرے محبوب کا ذکر سجا تھا، جھنڈے نہیں تھے، لیکن ہم لہرا کے کہہ رہے تھے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، دونوں عالم کا دولہ، اونچی تیرگی میں اجالا، روشنی کا حوالہ، یہ بات بریک ہے، روشنی کا حوالہ، بولو روشنی کا حوالہ، غیبتہ کملی والا، غیبتہ کملی والا، بھائی غیبتہ کملی والا، اپنے مولا کا پیارا، سب سے اولا والا، سب سے اولا والا ہمارا نبی قبلہ پیشے داور ہے جو آسیوں کا وکیل، پہلا شیرہ، اور میں سب کے جاؤں تم بھی دیکھ لیں یہ ذوق ہے، پیشے داور ہے جو آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، سمجھے لیا، جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا۔ اچھا یہ شعر کلام بہت لمبا ہے، میں صرف یہ مقطع سے قبل آخری شعر تک آنا چاہتا ہوں، اور یہ دیوانے دیکھو جتنے آئے بیٹھے اللہ سب کی کمائیوں میں برکت ڈالے گا۔ جو شعر قبلہ اب آنے والا، جتنے لوگ بیٹھے ہو یہ اپنے آپ میں مسلط کرنا کہ یار ہم کس نبی کے مانگنے والے ہیں، قبلہ ہم کن کے نوکر ہیں،
کہ در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے. اون بھائی اب یہ شعر کا اینڈ ہوگا، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھنا اور آواز دیکھنا، کیونکہ بات آپ کی میری آنے والی بہت بڑی بات. راحت بھائی، عمیر بھائی، قبلہ میں در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، پیک لینے مدینے چلے آئیے. وہ صدقے صدقے ابھی بات آنے والی ہے. استقبال اتنا سونا کیا ہے اللہ اس مہینے کا صدقہ، آپ جلدی جلدی مدینہ پاک چلے جائیں. اب دیکھیے گا یہ شعر مدینہ جا کے سرکار کے روزے کی طرف دیکھ کے ناز کرنا خود پہ کہ در پہ غیروں کی زحمت، در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، پیک لینے مدینے چلے آئیے. ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور ہاتھ چکے کو دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. ارے بندے کہیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. قیامت کا دن ہوگا. تو یہ بھائی مجھے نہیں پتا یہ بندے استقبال اس جملے کا، ان کے عشق پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جملہ پانے والا کون دیتا ہے؟ بولو کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. کیا قیامت کا دن، قیامت کا دن ہوگا. میرے جیسا گناہگار فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، راحت قبلہ دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن دل میں یہ درد تو ہوگا، میرے آقا تو ہیں، یہ آس تو ہوگی نا. دیکھتا ہوگا سرکار کدھر ہے. میرے آقا مسکراتے چہرے کے ساتھ فرشتوں کی طرف دیکھیں گے. او فرشتوں ٹھہر جاؤ. بولے نہیں یار، یہ میرے اس امتی کو غلام کو کہاں پہ لے کے جائیں؟ تو یہ بھائی فرشتے عرض کریں گے آقا جی گناہ بہت زیادہ ہیں. ایک گل یاد رکھیا جی، جیڑا بندہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے نا سچے دل میں، یا رسول اللہ کہنے والا گناہ گار تو ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا، غدار نہیں ہو سکتا. آقا فرمائیں گے یہ میرے غلام کو کدھر لے کے جائیں؟ آقا گناہ بہت زیادہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے دوزخ میں لے کے جائیں. آقا فرمائیں گے ٹھہرو، اسے ترازو میں تولا جائے، میزان پہ تولا جائے. آقا اپنے جبہ مبارک میں یوں کر کے ہاتھ ڈالیں گے. حضرت میں سچ کہا، ہاتھ ڈالیں گے. اب سزا مل گئی اللہ کی طرف سے، دوزخ کا حکم ہے. یوں کر کے ایک پرچی نکالیں گے، وہ پرچی اس کے اعمال کی طرف رکھ دی جائے گی. پہلے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہوگا وہ اس کے اعمال کی طرف رکھا جائے گا، نیک اعمال کی طرف. وہ پلڑا بھاری، گناہوں کا پلڑا ختم ہو جائے گا. آقا فرمائیں گے اے فرشتوں اب اسے جنت عطا کی جائے. فرشتے آج جائیں گے آقا جو آپ کا حکم، لیکن اس کاغذ کے ٹکڑے پہ ایسا کیا تھا جو اسے جنت عطا کی جا رہی ہے. میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں یہ میرا غلام، اے جسے میرے آقا کہے میرا غلام، اے جسے آقا کہے میرا غلام، میرا غلام اس پہ ایسا کیا تھا؟ آقا فرمائیں گے یہ میرا غلام جب دنیا پہ سر تھا نا بڑی مشکلاتیں بھی آئی اس پہ، بڑی پریشانیاں بھی تھے، لیکن جب رات کی تاریکی میں مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا، درود و سلام پڑھتا تھا، یہ اس کا ثواب ہے جس کو عطا کیا. یہ رائٹ فرشتہ فوری حاضر ہو جائے گا. اللہ سرکار جی جو اس نے نیک عمل کیے تھے وہ میں نے لکھے ہیں، یہ حاضر ہو جائے گا. یا رسول اللہ اس نے جو برے کام کیے تھے وہ، لیکن یہ زیادہ بات کرے گا آقا جی اس کے سارے اعمال لکھے، لیکن یہ ثواب میرے آقا کی سماعت پہ صدقے جاؤں. آقا فرماتے ہیں فرشتوں تم اس شخص کے کاموں پہ اس کے قریب ہو کے وہ درود نہ سن پائے.
جو میں محمد عربی اس کا درود سنا کرتا تھا، جسے دوزخ سے نکال کے جنت عطا کی جائے، وہ ہے ہمارا نبی۔ اب ذرا ہاتھ اٹھاؤ گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، اب کہیے کون دیتا ہے؟ اب بولو کون دیتا ہے؟ دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ قبر میں جائیں گے، بندہ گنہگار پوچھا جائے گا، بندہ ڈرتے ڈرتے میرا رب یہ سنیے گا، تیرا دین کیا؟ میرا دین اسلام ہے۔ آج بھی بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بنے، بڑی بڑی پکے، بڑی بڑی داڑھی، پھر کہیں کہ نبی ہم جیسے۔ یہ دو سوال ٹھیک ہیں کیا؟ رب ٹھیک، دین ٹھیک، تیسری ہستی ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہاں پہ اگر ٹکمکا گیا، ہاں چاہے ماتھے پہ اتنے اتنے محراب کیوں نہ پڑے، بڑے بڑے حج کیوں نہ کیے، دو سوال ٹھیک ہیں۔ جب نبی کی بات آئے تو تیری زبان لڑکھڑانا شروع ہو۔ یہ اہل عشق لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر بندہ گنہگار ہو، قبر میں جائے اور پوچھا جائے تیرا رب، بندہ ڈرتے ڈرتے کہہ دے میرا رب تو رحیم ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام تھا لیکن نیکیاں کچھ نہیں۔ تیسری ہستی کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بندہ ہو گنہگار، پہلے سوال چاہے ٹھیک نہ ہو، جب نبی کی بات آئے تو کہتا رہے یہی تو ہے تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ اور یہ کہے کہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیونکہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، پھر کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بولو دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، عقیدہ بنا کے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور قبلہ بالکل آخر شعر میں نے 3 کا وعدہ کیا، اکرام آخر سوال، اور یہ شعر بھی بول قبلہ جی، اور یہ میں اپنے بھتیجے کے لیے شعر کہہ رہا ہوں۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا یار ساڑھے پتر سے دعا کرو، اے دلوں غم کڈ دیو سرکار، اے گل یاد رکھنا کہ جنہاں دے تسی مانی ہو نا وہ تے باچو پار رہنے نہیں دیتے۔ ایک بار بندہ درود پڑھے انہاں تے، اور بھائی ہم تو اپنے لیے پڑھے، ہم اپنے بخشش کے لیے، اور رب ایڈا غیرتاں والا ہے، سب غیرتاں اس رب نوں جج جیڑا اندے نبی تے ایک باری درود بھیجے تے اللہ اندے تے 10 رحمتاں دا نزول کر دیندا ہے، 10 درجات بلند۔ مطلب کہ جس رب کی آپ بات کر رہے، رب اتنا رحیم ہے، تو جس کے آپ ترانے گا رہے کیا رب وہ وزن رہنے دے گا؟ سنیے گا اب یہ حذیفہ سے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب بات کوئی بندہ پوچھے آپ کو، ٹھیک ہے جی، جب کوئی بندہ پوچھے آپ کو کہ بھائی محفلیں سجا رہے، قبلہ علامہ صاحب جی آئے ہیں، میں اعلیٰ حضرت کو کر رہا ہوں، اور اب مزہ آئے گا جو آخری شعر پڑھنے لگوں۔ قبلہ جی یہ بات سیدی اعلیٰ اور پیر نصیر الدین شاہ کی ہوتی ہے۔ قبلہ جی اب حذیفہ ہے حضرت جی، وہ کس طرح مست ہو کے سنتا ہے دیکھیے گا قبلہ طیب بھائی۔ حذیفہ کو کوئی بندہ کہے، آپ کہیں حذیفہ آج فیکٹری میں محفل ہے تم چلے جاؤ میں نہیں آؤں۔ حضرت یہ مثال دیکھیے اپنے آپ پہ ناز کیجئے، آپ محفل میں چلے جاؤ، عرشیان ہوگا وہاں پہ، راحت بھائی ہوں گے، اون بھائی ہوں گے، عمیر ہوگا، آصف بھائی ہوں گے، لاما صاحب، یہ بظاہر تمہیں نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تم وہاں پہ چلے جاؤ، جیسے تیرے باپ کی عزت ہے یہ ویسے عزت تمہاری ہوگی۔ ایک مان ہوندہ نا بھی سائیاں نے بھیجے مان ہوندہ ہے،
اب خواجہ نصیر ملت فرماتے ہیں یہ دیکھیے گا ذرا، یہ مت سوچنا ہاں گناہگار ہیں یا رسول اللہ آپ کے غدار نہیں ہیں، اب روزے محشر ہوگا کیا؟ خواجہ نصیر ملت فرماتے ہیں اب نہ دل پہ بات لیجئے کہ ہیں علامہ صاحب اپنا دل پہ کوئی بات لیجئے، کیونکہ گناہگار ہیں پتہ نہیں کی بنے گا، لیکن حوصلہ دیکھو، اپنا دل پہ کوئی بات لیجئے کہ ہیں جام کوثر کوئی دم میں پیجئے کہ ہیں اے نصیر اب ذرا نہ غم کیجئے کہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے بات آسان کیوں نہیں کر رہے، دیوانے مچل رہے ہیں، سننے کو بےتاب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے روزے محشر غم زدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے وہ بے کسوں کا سہارا، بے کس اور بھائی جہاں پہ ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، بیٹی ماں کو چھوڑ دے گی، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، غم زدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، اور بولو بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا۔ غلام محشر میں سید الورا کے چلے لبائے حمد کے سائے میں، سر اٹھا کے چلے نصیر دیکھا نہیں، حضرت جی دیکھا نہیں کوئی رسول ایسا، ارے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلیا، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ اور بولو یار بے کسوں کا سہارا، تیرگی میں اجالا، بولو بولو تیرگی میں اجالا، تیرگی میں اجالا۔ اور بھائی مصیبت میں جو اجالا ہے روشنی کا حوالہ ہے، کتنے بڑے لفظ ہیں یار، تیرگی میں اجالا۔ صرف ایک منٹ کے لیے ذرا ہاتھ اٹھا کے جشن کی صورت میں، تیرگی میں اجالا، اٹھائیے نا یار ہاتھ، تیرگی میں اجالا والا غیب دا کملی والا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا قبلہ جی، سب سے اولا قبلہ جی۔ آج کا بندہ یہ میں نہیں کہہ، قرآن کہہ رہے کہ اے انسان تیری اوقات کیا ہے، غلیظ قطرے کی تیری پیدائش، قرآن کہہ رہا تیری اوقات انسان دکھائی۔ اور آج کا وہ بندہ جو کہے نعوذ باللہ خود کو نبی، ہاں یہ بات یاد رکھنا، نبی جو ہوتا ہے نا وہ کانا نہیں ہوتا، نبی تو بلکہ جس کی آنکھ نکل جائے اسے آنکھ عطا کر دے وہ نبی ہوتا ہے، جو خود آنکھ کا محتاج بیمار ہو، اور نبی بیمار نہیں ہوتا، بیماریاں نہیں پھیلاتا، نبی تو وہ ہے جو اپنا لباب مبارک کنویں میں ڈال دے بیماریاں دور ہو جائے، وہ نبی ہے۔ اور بات یاد رکھنا، تو آج کا ملا تیرے کہنے پہ تیرا سگا بیٹا نہ آئے، ہاں تیرے کہنے پہ تیرا سگا بیٹا نہ، میرا نبی تو وہ نبی ہے جو خود نہ کہے، صحابی کو کہے کہ جا کے درخت کے پاس کہ تجھے نبی بلا رہے ہیں، وہ درخت کبھی دائیں ہو کبھی بائیں ہو، چڑھے اکھیڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام پیش کرے، پھر واپس چلا جائے۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے، میرا نبی اگر چاند کو اشارہ کرے وہ دو ٹکڑے ہو جائے، میرا نبی اگر سورج کو اشارہ کرے وہ واپس پلٹ آئے، میرا نبی تو وہ نبی ہے، میرا نبی اگر پتھر کو اشارہ کرے وہ بھی پتھر بھی کنکر جو ہیں مٹھی میں بولے، تاجدار ختم نبوت